اور ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا، اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت ہے اور اس کی حکموں کی نافرمانی ہماری دنیا آخرت کی ناکامی ہے، اور اس کے حکموں کی فرما برداری ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل کر لے اور اپنا قرب، اپنی معرفت عطا فرما دے، اور دنیا کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت کی زندگی کامیابی والی پا لیں۔ یہ فکر، یہ کڑن آپ کو سردی کے موسم میں ہمیں یہاں بٹھائے ہوئے ہے، وگرنہ نفلی عبادت کا تو گھر میں کرنے کا حکم ہوا، لیکن نفلی عبادت گھر میں کرنی ہے، نفلی عبادت تو اللہ کے گھر میں آ کے سیکھنی ہے۔ خانقاہیں، مدارس، مساجد دین کے سیکھنے کی جگہ ہیں۔ وہ نفلی عبادت جس میں اللہ کے دین کی حدیں پار نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، اور وہ نفلی عبادت جو سنت کو بدعت کے اندر بدل دے، اس کا اللہ کے گھر میں تو دور کی بات، اپنے گھر میں کرنا بھی ناجائز ہے۔ وہ عبادت جو دین کی حدوں کو برقرار رکھے اور شریعت کے اصولوں کو پابند رکھے، اس عبادت کو اللہ کے گھر کے اندر کرنا جائز ہے، اور اللہ کے گھر عبادت کے لیے بنے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو 5 وقت اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ ان 7 آدمیوں میں سے اس آدمی کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کی آنکھ محض اللہ کے ڈر سے روتی ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتا ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنا قرب، اپنی معرفت دینے کے لیے اور اپنے قریب کرنے کے لیے، اللہ نے اپنے بندے کو بہت سارے عبادت کے ذریعے عطا فرمائے، طریقے عطا فرمائے، کچھ دن عطا فرمائے، کچھ راتیں عطا فرمائی۔ ویسے تو 5 وقت بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور 2 نشان اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 قطرے اللہ کو محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ لڑتے ہوئے خون جسم سے نکلا ہو، وہ خون کا قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک وہ قطرہ جو خشیت الہی میں اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکلا ہو، یہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور 2 نشان اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جسم پر لگ آئے، زخمی جسم ہو جائے، یہ نشان اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور ایک وہ نشان اگر بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اعضائے سجدہ میں وہ نشان گھٹنوں کا ہو، پیروں کا ہو، ٹخنوں کا ہو، سجدے کا ہو، ہاتھ کا ہو، کونیوں کے کونے کا ہو یا کونیوں کا ہو، کلائی کا ہو، یہ نشان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ اما نوالہ، یہ عظمت، یہ بہار دین کی سربلندی کے لیے اپنے رستے کا نکلنا اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ عرض کی گئی قیامت کا دن ہوگا،
120 صفحے ہوں گی مخلوق انسانی کی، آدم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے والے اللہ کے بندے قیامت کے دن جب صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے تو فرمایا کہ 80 صفیں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اور 40 صفیں ہوں گی دیگر انبیاء علیہم السلام کی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے مہمان، آپ کی امت کے لوگ قیامت کی مڈ بھیڑ میں قیامت کے رش میں کیسے پہچانے جائیں گے؟ فرمایا اعضائے وضو، جن حصوں پر سردی اور گرمی کے موسم میں نماز کے لیے وضو کے لیے جسم کے حصوں پہ پانی ڈالا جاتا ہے کہ یہ اعضاء انسان کے قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ اور یوں فرمایا کہ جو پیشانی کے اوپر نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں جو نشان پڑتا ہے یہ قیامت کے دن اتنا چمک رہا ہوگا کہ اس سے نور نکل رہا ہوگا، اور اس اعضائے انسانی کی چمک کی روشنی قبر کے اندھیرے کو روشن کرے گی۔ اور فرمایا کہ جس کی وضو اچھی اس کی نماز اچھی، اور جس کی وضو میں کمی آ گئی اس کی نماز کے سجدوں میں کمی آتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے جمعے کا دن اور بہت سارے اللہ نے عبادات کے اللہ نے اسے ذریعہ عطا فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر کی راتیں، اور انہی راتوں میں اللہ نے لیلۃ مبارکہ، جس کو اللہ جل شانہ نے آج آپ کو مجھے جس رات کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے اللہ نے یہاں اکٹھا فرمایا، اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائی۔ ہم آپ حضرات کے آگے پیٹتے رہے کہ روتے رہے کہ خدارا اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے حوالے کیجیے۔ اس وقت میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں شہر لاہور کے اندر بسنت کا میلہ جو 3 دن تبلیغی اجتماع کی طرح زور و شور سے منایا جائے گا، اور عوام الناس کو، ترقی پسند علاقے کو 5 دن کے لیے چھٹی دے دی گئی کہ 3 دن خدا کو ناراض کرو اور 2 دن اس ناراضگی میں پھر آرام کرو۔ اور اسی میڈیا کے اوپر اس رات کی عبادت کے بارے میں، اس رات کے جاگنے کے بارے میں کتنی تنگ نظری استعمال کی گئی، اور نتیجہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا کہ پہلے ہماری مسجد میں پیر رکھنے کی بیڑے میں جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، اب تم کتنے ہیلے بہانے لگا لو، سردی کا موسم ہے، مصروفیت ہے، سردی کے موسم میں لوگ عبادت نہیں کرتے، کھاتے تو ہیں، کوئی سردی کے موسم میں پیشاب پخانا روکتا ہے، کوئی سردی کے موسم میں کہتا ہے کہ آپ کو کھانا نہ کھاؤ، چائے نہ پیوں، کوئی سردی کے موسم، تو ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اللہ کے لیے بیٹھنا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور، اور دین سے دور جو خود کچھ نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ ہم نے کب کہا کہ آپ سے کہ آپ ایک میلے کی صورت اختیار کرو؟ ہم نے کب کہا آپ سے کہ آپ مسجدوں کے اندر ہلڑ بازی کرو؟ ہم نے کب کہا آپ سے کہ آپ مسجد میں اس رات میں جاگنے میں چندے جمع کراؤ اور کھانے پکاؤ اور لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرو؟ جو نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا گنہگار ہو جائے گا۔ ہم نے تو اتنا کہا کہ ان رات کی عظمتوں میں اللہ کو اپنے آپ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کر روٹھے رب کو منا لو، اللہ ناراض ہے۔ ہاں اگر کوئی خدا کے گھر میں آ کر خدا کو منانا چاہے منا لے،
اگر اپنے گھر کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں اب گھر میں رہوں اور میرے گھر میں رہ کر میرے منانے سے اللہ راضی ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے معتقد میرے عزیزوں، جن کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ کون امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس مسجد کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے، اس مسجد کا میرے عزیزوں خادم خود گواہی دیا کرتا کہ ایک دن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان کے ساتھ ذرہ برابر نیکی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اس نے دنیا کی زندگانی کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایک نیکی کی ہوگی اور ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی یا کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ ذرہ برابر کوئی بدی کی ہوگی، نو گناہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اس گناہ کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی، خشیت الہی کا اتنا زور ہوا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار میں رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اللہ امام اعظم نعمان بن ثابت کے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے، قیامت کے دن مجھے معاف فرما دینا۔ مؤذن کہنے لگا، میں مسجد کو بند کرنے کے انتظار میرا، حتیٰ کہ میں مسجد کے کباڑ کے پاس کھڑا ہو گیا، لیکن نعمان بن ثابت کو میں نے خدا کے دربار میں روتا دیکھا۔ میں مسجد کو چھوڑ کے چلا گیا، کھلا چھوڑ کے چلا گیا کہ تھوڑی دیر میں آؤں گا، مسجد بند کر دوں گا۔ پھر دوبارہ میں مسجد کے دروازے کو بند کرنے کے لیے آیا، میں نے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کو یہی کہتے روتے ہوئے سنا، یا اللہ یہ نعمان بن ثابت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ میں مسجد چھوڑ کے چلا گیا، فجر کی اذان دینے کے لیے میں مسجد میں آیا تو امام اعظم رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ نعمان بن ثابت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ساری رات یہی اللہ کے آگے روتے رہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ دنیا کے اندر ایسے 4 لوگ گزرے جنہوں نے ایک رکعت کے اندر قرآن کریم ختم کیا، 2 تابعین کے اندر گزرے اور 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں گزرے۔ صحابہ میں جناب عثمان ذو النورین ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کیا، اور دوسرے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کیا، اور 2 تابعین ہیں، پہلے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک مکمل کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 14 یا 15 دن رہ گئے، یا تو میرے عزیزوں 29 کو چاند نظر آ جائے گا یا تو 30 کو چاند نظر آ جائے گا۔ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو محترم دوستو بزرگوں، حافظ قرآن کے لیے یوں فرمایا گیا کہ قرآن پاک کا حق ہے حافظ قرآن 3 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو غیر حافظ ہے وہ روزانہ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ فرمایا، او لوگو، جس طرح تمہارا حق ہے روٹی کا، پانی کا، کپڑے لتے کا، خدا کے قرآن کا بھی حق ہے، حافظ قرآن ہے یا غیر حافظ قرآن ہے۔ فرمایا سال میں 1 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، ہر بندے اور بندی کے اوپر لازم ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، دنیا کے رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے۔ کس کا رشتہ انسان کی صحت پہ ختم ہو جائے گا، کسی کے پاس مال ختم ہو جائے، رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کا رشتہ اتنی عظمت والا، اتنی بلندی والا۔ فرمایا جب تک پڑھنے والے کو جنت الفردوس کی چوکھٹ پار نہ کروا دے، قرآن اپنا رشتہ پڑھنے والے کے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ آج تمہارے مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے والے، آج تمہارے مدرسے میں میرے عزیزو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے، یہ نہ دیکھنا شہری ہے دیہات کا رہنے والا، یہ نہ دیکھنا گاؤں کا رہنے والا، بلکہ محترم دوستو بزرگو، اللہ غنی، قرآن کے حافظ کی عظمت کی کیا کہنے۔ یہ دیکھو آج کا یہاں کا پڑھنے والا کل جا کر کہاں اللہ کے قرآن کی خدمت کرے گا، پتہ نہیں کس مسجد کا امام بنے گا، پتہ نہیں کہاں جا کے شیخ
شیخ الحدیث کہلائے گا، کہیں قرآن کی تفسیر کرنے والا لکھنے والا بنے گا یا قرآن کی تفسیر سنانے والا بنے گا، کیا پتہ اللہ مکے مدینے کے اماموں میں شامل کر دے، کیا پتہ اللہ اسے وقت کا امام بنا دے، وقت کا اللہ اسے چیف جسٹس بنا دے، اللہ شرعی عدالت کا جج بنا دے، اللہ اسے وقت کا مفتی بنا دے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، جسے چاہے اپنے بندوں کے اندر مخصوص کر لیتا ہے، اپنے بندوں کے اندر پسند کر لیتا ہے۔ ہمارا میرے عزیزو قرآن کریم پڑھنے کا لہجہ، کچھ عربی لہجے کے اندر پڑھتے ہیں، کچھ پانی پتی لہجے کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے اندر ایک اللہ والے گزرے جنہیں دنیا قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابا جان کا انتقال ہو گیا، اماں جان ہے اور اکیلا قاری فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، غریب سے گھرانے کا ہے۔ ماں روزانہ قاری صاحب کو پکڑ لیا کرتی، چھوٹی سی عمر ہوا کرتی، اور کہتی او پھتے قرآن پڑھ لے، تجھے دنیا منہ نہیں لگائے گی، اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑ لے، تجھے کون منہ لگائے گا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی دولت عطا فرما دی، پھر قرآن پاک سے اتنا تعلق ہو گیا 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ فرمایا قاری فتح محمد ہوتا اللہ کا قرآن ہوتا۔ او لوگو، تم نے زندوں کو، تم نے لوگوں کو جاگتے قرآن پڑھتے دیکھا، قاری فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سوتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ اسی ماں کا بیٹا ہے جو ماں کا کرتی ہو پھتے قرآن پڑھ لے، تجھے کون منہ لگائے گا۔ پوری دنیا کے اندر قاری صاحب کے شاگرد، پھر اللہ کے قرآن سے اتنا تعلق ہو گیا، آپ میرے عزیزو فرمایا کرتے جب استنجے خانے میں جایا کرتے، ٹوائلٹ میں جایا کرتے، واش روم میں جایا کرتے، تو اپنی زبان کو اپنے منہ سے نکال کر اپنی انگلیوں میں تھما لیا کرتے، اپنی مٹھی میں پکڑ لیا کرتے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب استنجے خانے میں جاتے ہو، واش روم میں جاتے ہو، اپنی زبان کو نکال کے مٹھی میں کیوں لے لیتے ہو؟ فرمایا لوگو، خدا کے قرآن سے میرا اتنا تعلق بن گیا، فرمایا مجھے اختیار نہیں رہتا، اگر میں زبان نہ پکڑوں تو قرآن کی تلاوت باتھ روم میں بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ فرمایا او لوگو، مجھے قاعدہ قانون کا خیال نہ ہوتا، اگر بے ادبی نہ ہوتی تو میں قرآن پاک تمہیں الٹا ترتیب کے ساتھ پڑھ کے سناتا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان پر میرے عزیزو اپنا فضل کر دیا۔ پھر میرے عزیزو پاکستان کے اندر نہیں، ہندوستان کے اندر نہیں، صوبہ پنجاب سندھ بلوچستان کے اندر نہیں، اللہ نے قاری صاحب کا فیض مکے مدینے کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ جل شانہ نے قاری صاحب کا فیض اتنا پہنچایا کہ اللہ نے مدینے کے میرے عزیزو لوگوں کو قرآن کا حافظ ان کے ذریعے بنایا، پھر ان سے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ پھر حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا، آنکھوں سے نبینا تھے، 3 سال سے میرے عزیزو فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ پھر آخری وقت آیا، قومے کے اندر چلے گئے، لیکن قومے کے اندر بھی سر ہلتا رہتا، قومے کی حالت کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ پھر اللہ کے قرآن کے ساتھ اتنا تعلق بن گیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، حضرت قاری فتح محمد صاحب آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ حضرت قاری عالمگیر صاحب میرے عزیزوں ان کے شاگردوں میں خاص تھے، ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ اب بتاؤ، بندہ فالج کی حالت میں ہو اور قومے کی حالت میں ہو، اسے پتہ نہیں روٹی کھانی یا پانی پینا، اسے پتہ نہیں رشتہ دار پاس کھڑا یا نہیں کھڑا۔ قاری صاحب عالمگیر صاحب میرے عزیزوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، سورہ یاسین پڑھ رہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آتا ہے سلام قولا من رب رحیم، پڑھتے پڑھتے قاری صاحب نے سلام کو سلامن کہہ دیا۔ حضرت قاری صاحب نے قومے کی حالت میں یوں سر کو ہلا دیا، فرمایا اللہ والے تو سلام کو سلامن کہہ رہے، میں ٹھیک ہے قومے کے اندر چلا گیا لیکن قرآن مجھے اب بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ وہی قاری فتح محمد ہے
جس کو دنیا کہتی تھی اوے پھتے او پھتے، جس کو ماں کا کرتی تھی او پھتے قرآن پڑھ لے تجھے کون منہ لگائے گا۔ حضرت قاری فتح محمد کا انتقال پیدا ہندوستان کے اندر ہوا، زندگی پاکستان کے اندر بر صغیر میں گزری، انتقال مدینے میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں ہوا۔ جنازہ اٹھا کر جب مدینہ شریف میں لے گئے، یہ وہی پھتے تھا جس کو ماں کہتی تھی تجھے کون منہ لگائے گا۔ جب ان کو قبر کی جگہ ملی، قدم تھے امام نافع رحمت اللہ تعالی علیہ کے، امام نافع کے قدموں میں قبر کی جگہ ملی، امام نافع کو امام مالک کے قدموں میں جگہ ملی، اور امام مالک کو جامع القرآن ہے، داماد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد سیدنا عثمان ذو النورین کے قدموں میں جگہ ملی، جامع القرآن کے قدموں میں۔ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لو، آج بھی خادم قرآن سو رہا ہے۔ یہ وہی قاری صاحب ہے جسے ماں کہتی تھی کون منہ لگائے گا۔ آج یہ بٹل کے ٹوٹے والے، ٹوٹی جوتی والے، آج گلی مچھی سکی روٹی کھانے والے، پتہ نہیں کل ان پر اللہ جل شانہ کا کون سا فضل، کون سا کرم ہوگا۔ اللہ جل شانہ اپنا فضل فرمائیں گے، پتہ نہیں اللہ کون سی محراب، کون سی ممبر کی اللہ انہیں دولت عطا فرمائیں گے۔ اور محترم دوستو بزرگوں، پاکستان کے اندر تعزیت کا دستور علیحدہ، یا میرے عزیزوں کسی کا انتقال ہو جائے، تدفین کے بعد لوگوں کے میرے عزیزوں جماعت در جماعت گھروں کے اندر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حاجی صاحب ابا فوت ہو گئے، اللہ کا حکم ہے۔ کہتا ہاں میں نے مان لیا، لیکن سعودیہ کا قانون اور دستور علیحدہ، وہاں اگر کوئی مر جائے اس کی تعزیت گھر میں نہیں کرتے بلکہ قبرستان کے اندر کرتے ہیں۔ قاری صاحب کے اولاد کوئی نہیں تھی، اللہ اکبر، تدفین کے بعد میرے عزیزوں تعزیت کون کرتا اور تعزیت کس سے کرتا؟ امام مدینہ قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو آج میرا استاد نہیں مرا بلکہ آج میرا روحانی باپ مر گیا۔ او لوگو اس کا بیٹا کوئی نہیں، اگر اس نے تعزیت کرنی ہو تو مدینے کے امام سے تعزیت آ کے کر لے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، آج دنیا میں لانے والا باپ نہیں مرا بلکہ انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچانے والا میرا باپ مر گیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں گلیوں کا کوڑا چھوڑا اللہ اٹھا کے اسے کہاں پہنچا دے۔ تو 4 آدمی گزرے دنیا کے اندر جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا، 2 صحابہ میں اور 2 تابعین میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے ڈر سے ڈرا لیا، اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر داخل کرنے کا اور جنت کے مکان کا اس ڈرنے والے سے وعدہ فرما لیا۔ حضرت امام آدم بن حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو نفلی نماز کے اندر اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے میرے عزیزوں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، پڑھتے پڑھتے قرآن کریم سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس آیت پہ پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ مجرموں کو علیحدہ کھڑا کر دے گا اور نیکوں کو علیحدہ کر دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نیکوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، اللہ سے ڈرنے والے علیحدہ کھڑے ہوں گے اور مجرم علیحدہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، امام صاحب اسی ڈر کی وجہ سے ساری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، پتہ نہیں میرا ٹھکانہ اللہ کو۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ اللہ جل شانہ سے میرا عزیزو رو رو کے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ مجرموں کی صفوں سے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کو بچا لے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ٹھیک ہے تم مقدروں والے لوگو، تم بختوں والے لوگو، آج رات کو اللہ کے آگے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے دربار میں منا لینا۔ جب میرے عزیزو یہ اعلان ہو جائے، یہ منادی ہو جائے، ہے کوئی رزق کی تنگیاں دور کرانے والا، ہے کوئی آج بیماریوں سے صحت پانے والا، ہے کوئی آج عمر کے اندر برکت کرانے والا، ہے کوئی آج اپنے کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، آ جاؤ، مالک دینے کے لیے تیار ہے۔ فرشتہ دروازے کی آ کے کنڈی بجاتا ہے، دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے، کہتا او لوگو تم اب بھی غفلت کی نیند سے سو رہے ہو، رب کائنات اپنی رحمتوں کی چادر تمہارے پہ ڈالنے تمہارے دروازے پر آ گیا ہے۔ رات لمبی ہے، ضروری نہیں کہ ساری رات جاگو،
عشاء کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ لی، پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھ لی، اور نوافل کا اہتمام اس لیے کرنا فرائض کے اندر جو کمی رہ جائے. اگر تو تیری نماز کے اندر سجدے میں، رکوع میں، قیام میں کسی اللہ جل شانہ کے دھیان کے علاوہ کسی کا دھیان نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام حامد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں بھائی تھے. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. محلے والے کہنے لگے، مسجد والے کہنے لگے، اور آپ کے مقتدی کہنے لگے، کیا بات ہے، سارا وسیب، سارا علاقہ تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تقوی کے اندر یہ بڑے بلند تھے. انہوں نے آ کے اپنی اماں سے شکایت کی کہ اب تو علاقے والے تن نہ دیتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ماں نے بلایا اور ماں نے کہا، کیا بات ہے، بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، تو بھائی کے پیچھے نماز پڑھے کر. فرمانے لگے، اماں ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو نماز پڑھوں گا. اگلے دن اپنے بھائی کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کی حالت میں گئے. امام صاحب نے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا، مقتدی سارے کے سارے سجدے میں جھک گئے. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جب سجدے میں گئے، امام حامد غزالی سجدے سے اٹھ کے نیت توڑ کے گھر آ گئے، اور علاقے کے اندر شور پھیل گیا. اب تو اماں جان بھی ناراض ہو گئی، امام صاحب بھی ناراض ہو گئے، محلے والے بھی مقتدی نمازی ناراض ہو گئے. نمازیں نہیں پڑھتا تھا تیرے پیچھے تو اچھا تھا، آج یہ عظیم منظر ہوا، جب تک بتلائے گا نہیں پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اماں جان نے دونوں بھائیوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور کہا، کیا بات ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آج یہ کیسی بےہودگی ہے کہ سجدے کی حالت میں سجدہ چھوڑ کے آ گیا. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی سامنے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا، اماں جی میرے بھائی سے پوچھو نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ کہا، اللہ کے لیے. کہا، قیام بھی اللہ کے لیے تھا، رکوع بھی اللہ کے لیے تھا، سجدہ بھی اللہ کے لیے تھا. اس سے پوچھو سجدے میں سبحان اللہ کہتے کہتے سورۃ طلاق کے مسئلہ تیرے ذہن کے اندر کیسے آ گیا؟ مقتدی اتنے اونچے مقام کا تھا، امام کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، اماں جب میں نے سجدہ کیا، امام کے سجدے کی طرف جھانک کے دیکھا تو اماں سبحان رب العالی کے بجائے طلاق کے مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا. یا تو ہماری نماز میں دکان یاد آئے گی، زندگی کا حساب یاد آئے گا، ورغلانے والی چیزیں یاد آئیں گی، بھوت پری جنات جادو ٹونے یاد آئیں گے. اتنی بد نصیبی کی بات ہے، خدا کے گھر میں آ کر نماز کی حالت میں 40 سال پہلے واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن نماز میں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے. خشیت الہی نہیں، نماز کو نماز جان کے نہیں پڑھا جا رہا. اور یاد رکھنا، آج کی اس رات میں اللہ کو راضی کرنے والوں، خوش نصیب لوگوں، مقدروں والے ہو، بختوں والے ہو، جن کو آج اللہ جل شانہ نے اپنے در پہ بلایا. میں ذمہ داری سے سنانے والا، سننے والا، قسم اٹھا کے آپ حضرات کے بارے میں کہتا ہوں، تم مٹھائی کے لالچ میں نہیں آئے، کھانے کے لالچ میں نہیں آئے، تم تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. یہ دعا گھر بھی ہو سکتی تھی، یہ عبادت گھر بھی ہو سکتی تھی، لیکن اجتماعی طور پر آ کے آپ کا بیٹھنا، کیا پتہ اس گھر سے ہو، کیا پتہ آج کسی کو گئے اللہ کو منا رہا ہو، اور اللہ کو منانے میں کسی کی آمین اللہ کے دربار میں اتنی قبول ہو جائے کہ اس کے صدقے سے دوسرے آمین کہنے والوں کی آمین بھی قبول ہو جائے. بس یہ غرض آپ کو مجھے یہاں لے کے آئی. باقی کوئی اپنے گھر کا بھوکا نہیں، کوئی اپنے گھر سے میرے عزیزوں بھوکا نہیں آیا. چلو کسی کو گھی والی ملی، کسی کو سکی ملی، سارے کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ کھا کے ضرور آئے. یہاں ہم کھانا کھانے نہیں آئے، مٹھائی کھانے نہیں آئے، یہاں تو اللہ کو منانے کے لیے آئے. اب اس رات میں کیا کرنا؟ رزق کی تنگیاں دور ہو رہی،
علماء کرام نے فرمایا کہ پتے جھڑتے ہیں اس بندے کے کہ اگلے سال جس کی موت لکھی گئی، جس کی عمر کے اندر برکت لکھی گئی، فرشتوں کے حوالے پورے سال کی کارکردگی فرشتوں سے لی جاتی ہے اور اگلے سال کی کارکردگی لکھنے کے لیے رجسٹر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کے اندر قبیلہ بنی قلب، وہ قبیلہ جس کی بھیڑوں کے بال پورے عرب کے اندر مشہور تھے، فرمایا ایک بھیڑ کے اوپر کروڑوں اس کی کھال پہ بال ہوتے ہیں۔ کوئی خاصیت تو ہوگی، کوئی کمال تو ہوگا اس رات کا۔ اللہ جل شانہ اس رات میں قبیلہ بنی قلب کی بھیڑوں کے بال، بھیڑوں کی کھالوں پر جتنے بال ہوتے، اللہ اتنے لوگوں کو آج کی رات جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی رات بھی کہہ سکتے تھے، یہ رجب کی رات بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اسی رات کو مخصوص کہا کہ اس رات میں اللہ قبیلہ بنی قلب کی بھیڑوں کے کھالوں کے اوپر جتنے بال ہیں، اب وہ کتنی بھیڑیں ہوں گی، اب وہ کتنے بال ہوں گے، کیا پتہ آج کی رات توبہ کرنے میں ہمارا بھی نام ان عبادت گزاروں میں اور مغفرت والے لوگوں کے اندر شامل ہو جائے۔ تو اس رات میں کرنے والے حضرات پوچھتے ہیں کہ اس رات کے اندر کون سے نفل پڑھنے چاہیے۔ اس رات میں نفلوں کی قید کوئی نہیں، لیکن ہم نے علماء کرام سے اور علماء کرام سے سنا کہ اس رات کے 3 نفل ایسے ہیں جن کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تم رات کے اہتمام کر لو، 2 نفلوں کا اہتمام کرو اور اس کی نیت کر لو درازی عمر کی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ جیسے عام نفل پڑھتے ہیں پڑھ لیے، یا اس رات کے اندر 2 نفل پڑھ لیے، سورہ والعصر پڑھ لیے، سورہ کافرون پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں، سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، پھر اللہ سے دعا کر لی یا اللہ میری عمر، میرے بچوں کی عمر، میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما۔ پھر 2 رکعت میرے عزیزوں فراخی رزق کے لیے پڑھ لیے، یا اللہ میرے رزق میں فراخی عطا فرما، میرے رزق میں اللہ پوری زندگی میں برکت عطا فرما، میری نسلوں کی زندگی میں اللہ رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اے اللہ میری نسل کے اندر جتنی بیماریاں پھوٹنے والی ہیں اور جتنی بیماریاں اللہ میری زندگی میں، میری وجود میں، میری زندگی میں، میری اولاد میں آ گئی، اللہ ان تمام بیماریوں سے مجھے شفا عطا فرما۔ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، سورہ یاسین پڑھ لیں برکت ہی برکت ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں انفرادی طور پہ۔ صلاۃ التسبیح نفل کی نماز جائز کوئی نہیں، بے شک وہ نماز اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں، بے شک وہ نماز مسجد کے اندر پڑھ لیں، کسی کونے کے اندر پڑھ لیں۔ ہاں بچے کو ساتھ کھڑا کر لیں، جس کو نہیں آتی اس کو ساتھ کھڑا کر لیں۔ امامت کی نیت سے، جماعت کی نیت سے نہ کرائیں، بلکہ سکھانے کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ اور محترم دوستوں بزرگوں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، 1 پارہ 2 پارہ سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کر لیں، اجتماعی طور پہ نہیں، انفرادی طور پہ جتنا ذکر ہو سکے اللہ کا ذکر کر لیں، تھوڑا ہو زیادہ ہو، آہستہ آہستہ اتنی آواز سے ضرور کر لیں کہ ان کے کان اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سماعت کر لیں۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم جمعے کو مجلس ذکر کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اس رات کو بھی سحری کا انتظام، سردی کا موسم ہے، پھر گیس کی قلت ہے، پریشانی ہے، اور ہمارے گھر والوں کا مزاج رات کو اٹھنے کا نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی اس مسجد کے اندر ہم نے سحری کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو حضرات اپنے گھروں میں سحری کی وجہ سے پریشان ہوں اور روزہ رکھنے کی ان کی خواہش ہو تو وہ ہمارے ہاں تشریف لے کے آئیں، تو ان کے لیے سحری کا بھرپور انتظام ہے۔ اسی لیے ہم نے جمعے کے دن آپ حضرات سے پوچھ کر سحری کا انتظام کیا۔ آپ حضرات بے شک گھر میں جائیں اور جا کر اپنے گھر کے اندر آپ کچھ آرام فرمائیں، کچھ جاگیں،
کچھ روئیں دھوئیں اور پھر جب سحری کا وقت ہو 1-8 گھنٹہ پہلے تشریف لائیں، مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ تعالی، پھر اللہ کے آگے ہم رو رو کے دعا بھی کریں گے، کیا پتہ کسی کا آنسو اللہ کے ہاں اتنا قبول ہو جائے کہ اس کے آنسوؤں کے صدقے سے اللہ سب کے رونے دھونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں فرمایا کہ اس رات میں کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جن بد نصیبوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا وہ کون جو اس رات میں بخشا نہیں جاتا، وہ کون؟ وہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن ان کے بارے میں یوں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا نہیں بخشش ہوگی جس نے اللہ کے دربار میں شریک کیا، اور اللہ جل شانہ جس کی چاہے اپنے خزانوں سے بخشش فرما دے، فرمایا بڑے سے بڑا گناہگار کو معاف کر دے گا، لیکن جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس رات میں بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے معاذ، اے معاذ اگر جلا دیا جاوے، سولی پر لٹکا دیا جائے، یا آگ کے اندر جلا دیا جائے، یا تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، برداشت کر لینا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔ اب شرک کی گئی کس میں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرنا اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں پیدا کیا تم سے پچھلوں کو بھی اسی رب نے پیدا کیا، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگاروں میں ڈرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا شریک نہیں بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے لوگوں کے ساتھ صرف یہی تو جھگڑا تھا کہ مکے کے لوگ اللہ کو مانتے، وہ کہتے محبوب تیرے رب کو بھی مانتے ہیں، جیسے ہم تیرے رب کو مانتے ہیں تو ہمارے معبودوں کو ماننے لگ جا، تیرا میرا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اور جو ہم آپ پر جو راہیں تنگ کرتے ہیں ان راہوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے، تیرے رستے آسان کر دیں گے، جہاں چاہے عبادت کر، لیکن اپنے رب کے ساتھ ہمارے رب کو بھی مان۔ اللہ فرما رہے سب کو مجھے ماننا، میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا بھائی۔ تو پہلا ایسا بد نصیب اس رات کے اندر اللہ سب کی بخشش کرتا ہے لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا شراب پینے والا اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے، لیکن میرے عزیزو شراب کا عادی اگر اس رات کے اندر میرے عزیزو توبہ کرے، اگر شراب نہیں چھوڑتا تو اللہ ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ ایک وہ آدمی فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ پہلا کون؟ اللہ اکبر، پہلا وہ آدمی جو اپنی شلوار کے پیچے کو شلوار کے کپڑوں سے شلوار کے پیچے سے اپنے ٹخنے کو چھپاتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ میٹھی چیزیں ہیں شوگر میری پہلی 80 تھی، میں نے لگا کم ہوئی کدے وہ چیز ہو رہی۔
دیکھو بیٹی نہیں بیان تو پھر اسی ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے اللہ کلام نہیں کرے گا. وہی بات ٹھیک ہے. ایک کپڑا، اب سنو مسئلہ، کپڑے میں شلوار اور تہمت کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے شلوار کو اوپر کرنا ہی نہ پڑے. اگر کسی کے ٹانگوں کا سائز 39 ہے 40 ہے تو ٹخنوں سے اونچی دیکھ لے 37 یا 36 اتنی شلوار ہے. بعض حضرات کے نزدیک شلوار کو یعنی نیفے کو اوپر کرنا، اونچا کرنا، وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، بدعت ہے. شلوار کو اپنی حالت پہ رہنے دیا جائے تو اتنی شلوار کر لی جائے کہ وہ ٹخنے ظاہر ہوں. اور ٹخنوں کو چھپانا اوپر والے نیچے والے کپڑے سے نہیں، ٹخنوں کو چھپانا اوپر والے کپڑے نیچے والے کپڑے سے نہیں. جیسے انسان اس طرح کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس کی شلوار یا اس کی تہمت یا اس کا پاجامہ، اس کی چادر نیچے کو ہو گئی، یا آلتی پالتی مار کے فرش کے اوپر بیٹھا ہے، زمین کے اوپر بیٹھا ہے، تو زمین پر بیٹھنے سے اس کی شلوار کے پہنچے نے اس کے ٹخنے کو ڈھانپ لیا، یہ گناہ نہیں ہے. ہاں کھڑے ہو کر اس کی شلوار کے پینچے نے اس کے ٹخنے کو یا تہمت کے پلو نے ڈھانپ لیا، یہ کبیرہ گناہ. اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو اپنے شلوار کے پینچے سے یا اپنی چادر کے کونے سے اپنے ٹخنے چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ ایسے شخص سے ملاقات نہیں کرے گا، اور اس رات کے اندر بھی اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. یہ تکبر کی علامت ہے. جیسے آپ نے گاؤں دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا، گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ جو تہمت ہوتی ہے وہ پیچھے کو لٹکتی جاتی ہے. ہر چیز کی نفاست ہوتی ہے، اس کے اندر نفاست نہیں. پہلا وہ شخص جو اپنے ٹخنوں کو شلوار کے پینچے سے چھپائے گا. دوسرا المنان، کسی مجبوری میں کسی کے کام آ جائے، یعنی کسی پر احسان کرے پھر اس احسان کو جتلائے گا، قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی سے بات نہیں کرے گا. تیسرا قسم اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والا، قیامت کے دن اللہ نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ اس سے بات کرے گا، نہ اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا. تو اس رات کے اندر پہلا مشرک شراب پینے والا، اور تیسرا تکبر شلوار کے پیچھے سے ٹخنے چھپانے والے کی اللہ بخشش نہیں فرماتے. چوتھا والدین کا نافرمان ہے. ماں باپ کو میرے عزیز اتنا تنگ کر دیا کہ اس سے تنگ آ کر ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، اور ماں باپ نے رونا شروع کر دیا اور لوگوں کے اندر اس کے گلے کرنا شروع کر دیے. فرمایا بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرماتا ہے.
کینہ پرور میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ میرے عزیز و اس رات کے اندروں سے معاف نہیں فرماتا ہے، تو میرے عزیزوں لوگوں سے قطع تعلق کرنے والا، لوگوں سے تعلق توڑنے والا، لوگوں سے تعلق توڑوانے والا، اللہ ایسے شخص کی قیامت کے اللہ ایسے شخص کی اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ کے دربار میں کپڑے تو صاف لے کے آ گئے، اللہ جل شانہ کے دربار میں ہاتھ منہ پیر صاف لے کے آ گئے، ہاتھ منہ پیر صاف لے کے آ گئے، کپڑے صاف لے کے آ گئے، دل جب تک صاف نہیں لائیں گے اس رات کے جاگنے کا، اس رات کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کو معاف کر دینا۔ کسی نے آپ کو اتنا ستا دیا کہ وہ قابل رحم کوئی نہیں، کسی نے آپ کو اتنا ستا دیا وہ قابل معافی کوئی نہیں، آج کی رات اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اللہ بھی معاف فرمائے گا۔ ایک دکاندار تھے ایک اللہ والے، اور اپنی دکان کے اوپر کوئی گاہک آتا، پھٹا ہوا نوٹ لاتا یا کھوٹا سکہ لے کے آتا یا درم و دینار لے کے آتا، تو اللہ والے جان بوجھ کر اس کے درم و دینار کو، اس کے کھوٹے سکے کو قبول فرما لیا کرتے، اور وہ بڑا حیرت زدہ ہوا کرتا اور لوگوں میں جا کے باتیں کرتا، وہ فلانا دکاندار ہے نا، اس دکاندار کو میں کھوٹا سکہ دے کے آیا، اس نے کھوٹا سکہ قبول کر لیا۔ جب ان اللہ والے کی موت کا وقت آیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، لوگوں نے کہ تیرے بندے میری دکان پہ جان بوجھ کے کھوٹے سکے لے کے آتے ہیں اور کھرا مال لے کے جاتے ہیں، لے اللہ میں اس لیے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا کہ تیری مخلوق ہے، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے کھرے سمجھ کے قبول کر لیے، اے اللہ آج تو میرے کھوٹے عملوں کو کھرے سمجھ کے قبول فرما لے۔ فرمایا اس اللہ والے کی آخری سانسیں چل رہی تھی، آخری آنکھیں بند ہو رہی تھی، اور جب آنکھیں بند ہو رہی تھی اسی کمرے میں غیب سے ندا آئی، اے میرے بندے تو نے میرے بندے کے کھوٹے سکوں کو قبول کیا، آج میں نے اپنے دربار میں تیرے کھوٹے عملوں کو قبول کر کے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے اندر حرام روزی کا اور حلال روزی کا میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک بڑا حصہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے صحابہ کی یاد کو زندہ کر دی، اور یہ ایسے بزرگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو یاد کرا، اور یہ ایسا امیر المومنین تھا جس نے 7 بر اعظموں پر حکومت، اور یہ ایسا بادشاہ تھا کہ 5 وادشوں سے بادشاہ تھا، اور حالت ان کی یہ تھی کہ گھر میں آتے کئی دن گھر کے اندر سالن نہ پڑتا۔ یہ ایسا وقت کا بادشاہ تھا کہ جس کی موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو بٹھایا، کہا میرے بچوں ساری زندگی میں نے تمہیں عید کے کپڑے نہ لے کے دیے، تمہیں عید کے کپڑے کہاں سے لے کے دیتا، میرے پاس خود عید کے کپڑے کے لیے پیسے نہیں تھے، مجھے میری بیٹیوں نے یہ وقت بھی دکھایا کہ روٹی کے اوپر رکھ کر پیاز توڑ کے کھایا، میرے گھر کے اندر سالن نہیں تھا، رستے 2 تھے، ایک رستہ جہنم کا تھا، ایک رستہ جنت کا تھا، میں نے اپنی اور اپنی نسل کے لیے جنت کا رستہ قبول کیا، جہنم کے رستے کو چھوڑ دیا، چاہتا تمہیں سونے کے برتنوں میں کھانا کھلا سکتا تھا، لیکن میں نے وقت 5 بر اعظموں کا بادشاہ بن کر تمہیں مٹی کے برتنوں میں کھانا کھلایا، لیکن آج مطمئن ہوں کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر جا رہا۔ فرمایا جب موت آئی کفن میں لپٹے ہوئے تھے، جنازہ قبرستان میں تھا اور قبر میں اتار رہے تھے، آسمان سے ایک پرچی نمودار ہوئی جو وہ ہواؤں کے سائے میں اڑتی ہوئی آئی، وہ پرچہ عمر بن عبد العزیز کے سینے پر آ کر گر گیا۔ اس پرچے کو کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ اللہ اکبر عمر بن عبد العزیز. او لوگوں گواہ ہو جاؤ جہنم کی آگ سے عمر بن عبد العزیز کو اللہ نے آزاد کر دیا. اب تقویٰ کتنا تھا، کھانے پینے میں ان کا حال کتنا اور کمال کتنا تھا. 5 بر اعظموں کا خلیفہ، اردن کے گورنر نے بہترین قسم کی اردن کی تیار کی ہوئی وہاں کی پیداوار کی کھجوریں، اس کے 2 ٹوکرے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجے اور پیغام دیا. وہ ڈاکیے جو ڈاک لے کے آیا کرتے تھے اور مدینے سے ڈاک پوری دنیا کے اندر پہنچایا کرتے تھے، غنیمت سمجھا کہ یہ ڈاکی آئے ہوئے ہیں اور ان ڈاکیوں کے ہاتھ میں کیوں نہ وقت کے حکمران کو، امیر المؤمنین کو کھجوروں کا تحفہ نہ بھیجوں. تو 2 ٹوکرے عمدہ کھجوروں کے عمر بن عبد العزیز کو بھیجے اور ان ڈاکیوں کے ہاتھ بھیجے جو ڈاک لے کے مدینے سے باہر جاتے تھے. جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب وہ 2 ٹوکرے کھجوروں کے آئے، آپ نے پوچھا کہاں سے؟ کہ اردن کے گورنر نے بھیجے. فرمایا وہ میرا کیا لگتا ہے، بیت المال کی تنخواہ لینے والا مجھے کھجوروں کا تحفہ کیوں بھیج رہا ہے؟ پتہ لگا کہ ذاتی مال سے، اپنے مال سے کھجوریں خرید کے بھیجی. فرمایا کون لے کے آیا؟ کہا ڈاکیا لے کے آیا. فرمایا واہ واہ، یہ میری چوکھٹ کیسے پار کر گئی. ڈاکیا حکومت کا کام کرتا ہے اور اس کو سواری حکومت دیتی ہے، اور اس سواری کا، اس ڈاکے کی تنخواہ کا خرچہ، اس سواری کے چارے کا خرچہ حکومت بیت المال اٹھاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے عمر بن عبد العزیز کی کھجوریں ہوں اور اردن کے گورنر نے بھیجی ہوں اور بیت المال کے خرچے سے سواریوں کو چارہ ملے اور ڈاکیوں کو تنخواہ ملے؟ رب اکبر کی قسم یہ کھجوریں عمر بن عبد العزیز پہ حرام ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پیسوں سے استعمال ہونے والی سواریوں پر یہ کھجوریں لاد کے لائی گئی. اس لیے نہیں کھاتا کہ قیامت کی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. خادم کہنے لگے کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو کہ جاؤ ان کھجوروں کو بازار میں بیچ کے آؤ اور ان کھجوروں سے بچنے والا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ. یہ عمر بن عبد العزیز کا پیسہ نہیں، یہ مسلمانوں کا پیسہ. جب یہ ڈاکیا کھجوریں لے کے شاہی محل سے عمر بن عبد العزیز کے دربار سے نکلنے لگا تو آپ کا بھتیجا کھڑا تھا. کہنے لگا میاں مجھے عمر بن عبد العزیز کے گھر کا پتہ ہے کہ پتلی پتلی حالت ہے، اس نے تو فتویٰ دے دیا کہ بیچ کے پیسے بیت المال میں جمع کرا. تو جا بازار میں اس کی قیمت لگوا، کتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت میں ادا کروں گا. ڈاکیا گیا اور بازار میں قیمت لگا کے آیا. اس نے کہا 14 دینار بنتی ہے. 14 دینار جناب عمر بن عبد العزیز کے بھتیجے نے دیے. فرمایا 1 ٹوکرا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، دوسرا ٹوکرا عمر بن عبد العزیز کو دے کے آ. جب دوسرا ٹوکرا سامنے رکھا تو عمر بن عبد العزیز نے ڈانٹا کہ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے لیے ناجائز ہے، یہ بیت المال کا پیسہ. کہا ہاں تیرے بھتیجے نے اس کی رقم ادا کر دی. فرمایا اللہ اکبر، بھتیجے نے رقم ادا کر دی، اب یہ میرے بھتیجے کے لیے جائز ہو گیا، چاچا عمر بن عبد العزیز کے لیے بھی جائز ہو گیا. حلال کمائی کا دعاؤں کی قبولیت کے اندر میرے عزیزوں اتنا حصہ ہے جیسے جسم کے ساتھ جان کا حصہ ہے. حلال کمائی کا دعاؤں کی قبولیت کے اندر اتنا حصہ ہے جیسے انسان کے ساتھ انسان کی روح کا حصہ ہے. فرمایا جس نے 1 لقمہ حرام کا کھا لیا اور 1 لقمہ حرام کا اندر چلا گیا، اللہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. فرمایا پہننا لباس حرام کا ہو، کھانا انسان کے حرام کا ہو، وہ کیسے یقین کر لے کہ اس کی دعائیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. محترم دوستو بزرگوں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے انسان کا لباس بھی ہونا چاہیے اور کھانے والا نظام بھی حلال ہونا چاہیے.
تو آج کی رات اپنے رب کو منا لو بھائی، رو کے منا لو، گریہ داری کر کے منا لو، آؤ سسکیوں کے ساتھ منا لو۔ خدا کی قسم ہم منانے میں دیر کر رہے، اللہ ماننے میں دیر نہیں کر رہا۔ تو انشاءاللہ تعالی انفرادی طور پر جو جتنی عبادت کر سکیں، گناہوں سے بچ کر سو جانا ہی، توبہ کر کے گناہوں سے بچ کر سو جانا بھی یہ اس عابد سے بہتر ہے جو ساری رات عبادت کرے صبح پھر گناہ کرنے لگ جائے۔ گناہوں سے بچ کر سو جانا اس متقی سے بہتر ہے جو تقوی بھی اختیار کرے اور گناہ بھی نہ چھوڑے۔ صلاۃ تسبیح کا اہتمام ہو، انفرادی طور پر پڑھے۔ قبرستان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ جانا ہوا، اسے ہر سال کا مشغلہ نہ بنائے، کبھی چلا گیا کبھی نہیں گیا۔ اسی طریقے سے ذکر اذکار کے اندر کوئی پابندی نہیں کہ اس رات کے اندر کون سا ذکر کرنا ہے۔ ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کا قرب دیتا ہے۔ یا حی یا قیوم، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، یہ اللہ کے قرب کا زینہ ہے۔ درود شریف کا اہتمام کیجئے، روزے والا نبی بھی راضی ہوگا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ لا تعداد بیٹھ کے درود شریف پڑھے۔ افضل وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے، افضل الدعاء الحمدللہ ہے۔ اللہ کا بیٹھ کے ذکر کریں۔ قرآن پاک اگر ہو سکے تو ضرور پڑھیں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کو کھول کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور نیت کریں انشاءاللہ اس سال ہاتھ میں لے کے بیٹھوں، پڑھنا نہیں آتا، انشاءاللہ اگلے سال تک پڑھوں گا، اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، کسی ایسے نمازی کو، ایسے پڑوسی کو، ایسے درد مند کو، ایسے غمخوار کو دیکھ لیا، یار لگتا ہے اس کے پاس سحری کا انتظام نہیں، تو چپکے سے ثواب کی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا روزہ ہو جائے، اس کو روزہ رکھوا دینا، صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ قرضہ لے کے کرو، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ننگے کو کپڑا پہنا دینا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، اللہ کی قسم یہ بھی بڑے اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو اس رات کے اندر اپنے مرحومین کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور زندوں کے لیے خیر و سلامتی مانگو، اپنی بچی اور بچیوں کے لیے اچھے نصیب، اچھے رشتے مانگ لو، اور اپنی اللہ سے بے عیب صحت مانگو، اور اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگو، اور مرتے وقت کلمہ مانگو۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کتنے بجے دوسری نشست کا آغاز کریں؟ فجر 6:30، اذان کتنے بجے؟ 5:42 پہ کہ 40؟ 5:40 پر ہے، 5:40 پہ، اور انتہائی سیر کتنے بجے بھائی؟ 5:39 پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی 4:30 بجے سحری کھول دی جائے گی۔ آپ 4 بجے تشریف لے کے آئیں، اور دیکھو ہم نے وافر مقدار کے اندر کھانے کا اہتمام کیا، اور آپ کے مزاج سے انشاءاللہ آپ کی توقعات سے بڑھ چڑھ کے 2-3 آئٹموں کا انتظام کیا، تو آپ حضرات ضرور تشریف لائیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ روٹی کھانے آگے، پکائیے آپ کے لیے، فرشتے تھوڑی آئیں گے، جن تھوڑی آئیں گے۔ بے شک عبادت گھر میں کریں، اگر یہاں ہیں تو الحمدللہ دروازے بند ہیں، پردے ڈلے ہوئے، شیشے لگے ہوئے، یہاں اللہ کی عبادت کریں، اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اس میں سو بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو آرام میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن ایسا آرام نہ ہو کہ مسجد کا تقدس پامال ہو۔ اپنے آپ کو سمیٹ کر چادر چار دیواری کا خیال کرنا ہے، اور مسجد کو بدبودار چیز سے پاک رکھنا ہے۔ بدبودار چیز، گری ہوئی چیز مجھے نظر آتی، میں اٹھا کے رکھ دیا کرتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے زیادہ مسکرایا کرتے، بہت خوش ہوا کرتے، تو آپ کے منہ مبارک اتنا کھلا کرتا کہ آپ کی یہ داڑیں، یہ ادھر کی دان آپ کے ظاہر ہونے لگتے، لیکن آپ قہقہ لگا کے زور و شور سے نہیں ہنستے۔ آپ مذاق بھی فرمایا کرتے، مذاق دل توڑنا ہوتا ہے، مذاق دل جوڑنا ہوتا ہے، مذاق دل توڑنا عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے، اور مزاح دل جوڑنا ہوتا ہے، انسان کی غمی کو دور کرنا ہوتا ہے۔ حضور مذاق نہیں کرتے تھے، حضور مزاح فرماتے تھے۔
مذاق کے اندر تو کسی کی بےزتی ہوتی ہے، یار مذاق میں تو قتل و غارت شروع ہو گئی، لڑائیاں شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مزاح کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو آرام بھی دیتے تھے، یعنی یہ رات نہیں، ہر رات میں آپ کا معمول اللہ کے آگے جاگنا بھی تھا اور بستر پر اپنے آپ کو آرام بھی دینا تھا۔ ایک صحابی نے نیت کر لی کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں اور شادی بھی نہیں کروں گا اور ساری زندگی افطار بھی نہیں کروں گا۔ اس صحابی کی شکایت گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہے، بلا کے لاؤ۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ میں نہیں سوؤں گا، کہ جی اللہ کی عبادت کروں۔ فرمایا میں محمد سے بڑھنا چاہتا ہے، میں سوتا بھی ہوں، اپنے نفس کو بھی آرام دیتا ہوں اور اللہ کو بھی کے آگے جاگتا ہوں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کا تاریخ ہوگا میں محمد کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں۔ فرمایا میری سنت ہے، جو میری سنت کا تابع ہوگا وہ میرا ہے، جو سنت کے خلاف کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی رکھتا ہوں۔ ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن افطار، 2 دن رکھ لیے، 2 دن افطار، 2 دن رکھ لیے، 3 دن افطار۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ میرا، جو اس سے آگے بڑھے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ استغفار کی کثرت ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، تیسرا کلمہ پڑھا جاوے، کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھو، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو، پھر نوافل کا اہتمام ہو، پھر اللہ سے دعا ہو۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں 20 منٹ کی کرنی ہے، 2-4 منٹ کی اپنے آپ کو آرام کیا، پھر پڑھ لی، ساری زندگی آرام کیا۔ اس رات میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو، یعنی یہ مشقت کہ اپنے آپ کو بے چینی سے، اپنے آپ کو نیند سے ذرا دور کرو اور اللہ کی محبت میں جاگو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ توبہ کے کلمات پڑھیں، پھر اللہ کے دربار میں دعا کریں گے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ 3:30 بجے مجلس ذکر شروع ہوگی، 3:30 بجے مجلس ذکر اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد سحری کا انتظام، فجر کی اذان، پھر سنت اور نماز کی ادائیگی کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو توبہ اللہ کے دربار میں کر لیں۔ میری مائیں بہنیں اس انداز میں توبہ کریں کہ ان کی توبہ کی آواز ان کے کانوں تک آئے، اور مرد حضرات اس انداز میں توبہ کریں کہ آپ کی توبہ کی آواز میرے کانوں تک آئے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اور ہر امیر غریب کو اللہ مدینے کی حاضری عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز کا سچے دل سے اہتمام کرنا ہے، 3 تسبیحات، استغفار اور تیسرا کلمہ اور استغفار اور درود شریف کا اہتمام کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے استغفار پھر درود شریف، اور باقی پہلے استغفار پڑھے پھر درود شریف پڑھو۔ ہمارے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی یا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ مسئلہ لے کے آیا اور اس نے کہا حضرت جی پہلے درود شریف پڑھنا جائز ہے یا استغفار پڑھنا؟ تو آپ نے فرمایا میاں خوشبو گندے کپڑے پہ لگاتے ہو یا اجلے کپڑوں پہ لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا خوشبو تو دھلے ہوئے کپڑوں پہ لگاتے ہیں۔ فرمایا پہلے استغفار کر کے اپنے جسم سے گناہوں کا گند صاف کرو، پھر درود شریف کا عطر لگاؤ میرے محترم۔ تیسرا کلمہ پڑھا، اللہ کی بڑائی بیان ہوئی، پھر اس کے بعد استغفار کی۔ استغفار میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
اردو میں اللہ میری توبہ، پنجابی یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جس انداز کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر کسی کا مکان بڑا چھوٹا بڑا مکان ہے تو اللہ کی بڑائیاں بیان کرے، اے اللہ یہ چیزیں آپ نے عطا فرمائی، مجھے وجود آپ نے بخشا، صحت آپ نے فرمائی، سبحان اللہ والحمدللہ۔ انداز میں پڑھ پڑھ کر کے نہ پڑھیں، 100 مرتبہ جلد بازی سے پڑھنے سے بہتر ہے تسلی سے 1 مرتبہ پڑھ لے گا، ٹھہر کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور درود شریف کا اہتمام، کوئی بھی درود شریف ہو، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جس کی شان میرے نبی کے ساتھ اور جس کا تعلق گنبد خضرا سے ہو جائے وہ بڑا ہی بڑا ہوتا ہے بھائی۔ اللہ جس طرح یہاں توفیق دی، اللہ مدینے میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں جا کر درود سلام سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار میرے عزیزو، پھر میرے عزیزو استغفار کی کم از کم روزانہ 500 مرتبہ استغفار کریں۔ اگر 500 مرتبہ استغفار نہیں تو 70 مرتبہ تو روزانہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک معمول بنا لے کہ جب تک یہ میرے معمولات پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کروں گا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ اب اللہ حکم کر رہے کہ میرا ذکر کرو تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی، تیسرا کلمہ اور پہلا کلمہ اور یہ کلمات کو یاد کر لو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے بھائی، جتنی ہو سکے، اور رمضان میں تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے اہتمام کی توفیق مل جائے۔ آخری میرے عزیزو، اللہ اکبر، محترم دوستو بزرگوں، اپنی روزیوں میں برکت کے لیے حلال استعمال شروع کر دو، جگہ حلال ہو، کھیتی باڑی کی جگہ حلال ہو، اس کے اندر کسی کے حق کی بو نہ آئے، پھر دیکھو برکتیں کیسے ہوتی ہیں۔ روزگار حلال ہو، اللہ کی نافرمانی کی بو نہ آئے، نافرمانی سود کی، دھوکے کی، کسی کا پیسہ لیا دبا لیا، واپسی کا نام نہ لیا، کاروبار میں ڈال دیا، ایسی بدبوؤں سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ اگربتیوں کی خوشبو لگائی اور خدا کی نافرمانی، اللہ کی قسم یہ خوشبو بھی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر خوشبوئیں چھڑکنے والا کوئی نہیں اور کھجورے چھوارے ڈالنے والا کوئی نہیں تو میرے محترم دوستو، میت کی چرپائی بھی قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3:30 بجے انشاءاللہ تعالی بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، آپ اللہ اللہ کریں، اللہ اکبر۔ 3:30 بجے پھر آپ اکٹھے ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اجتماعی دعا بھی ہوگی اور سب کے لیے سحری کا انتظام بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ مرحومین ہیں بھائی جن کے بارے میں اندرون بیرون ملک سے آیا، اور کچھ ہمارے نمازی جو روزمرہ کے، تو آج کی مخصوص راتیں ہوتی ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا نام لے لیا، ہمارا نام لے لیا، تو بھائی ہم تو سب کا نام لیتے ہیں، ہم تو اللہ کے آگے جب نبی علیہ السلام کی ساری امت کے ہیں تو یہ میرے عزیزوں سب کے نام آ گئے۔ ہماری آج یہ ہمارے خاور بھائی ہیں وہاں کے پھلروان کے، ان کے پھپھا جان کا انتقال ہوا، حاجی محمد جمیل ڈان شوز والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کھاریاں سے ہمارے بھائی آفتاب صاحب بے روزگار ہیں، اللہ روزگار عطا فرمائے۔ اور ہماری باجی صاحبہ یعنی ابراہیم کی امی، اللہ پاک ان کے باہر کی نیشنلٹی کا انتظام خیر و عافیت کے ساتھ فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چودھری شاہد علی صاحب ہیں امریکہ والے، ان کے والد محترم ماسٹر رشید ریشم صاحب، ان کی اللہ مغفرت کی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے میاں جی ہوٹل جو کھاریاں کے راستے میں آتا ہے، اسحاق زادے عدن عبید اللہ، اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور باقی جنہوں نے لکھا کہا
اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں میرے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یا اللہ آج تیرے بندے تیری بیٹھک میں آئے ہیں، یعنی تیرے گھر میں آئے ہیں، اے اللہ محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم نہ فرمانا، بن مانگے عطا فرما دینا، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دینا، ڈھنگ رنگ کے ساتھ عطا فرمانا، اپنی رحمتوں کا رنگ میں رنگ دے، اپنی محبتوں کے رنگ میں رنگ دے، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے سے خاص تعلق عطا فرما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ میں جو فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو کہا سنا قبول فرما، اللہ جو کہا سنا قبول فرما، غلطی سے لغزشوں کو معاف فرما، اللہ نیکی کے کاموں میں ترقی عطا فرما، بدی کے کاموں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے تجھے اپنے آپ سے دور کر لیا، اور گستاخیاں اور رسوائیاں اور ذلتیں نافرمائیاں ہمارا مقدر بنی۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کے اندر جو کہا سنا قبول فرما، اللہ اس کے اندر ہونے والی سحری کے انتظام میں جو خیرات ہوئی اے اللہ جن کی طرف سے ہو تو قبول فرما، اس کا ثواب نصیب فرما، اس کا ثواب ہماری طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا، آپ کے درجے بلند فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے صدقے سے آپ کی آل پاک، ازواج مطہرات، جمیع انبیاء علیہم السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ کا ثواب پہنچا، خصوصاً بالخصوص ہمارے آباء و اجداد میں، اور خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آپ کے جتنے محبین جن کے نام جمعے کے دن لیے جاتے ہیں ان سمیت، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پاس ہم بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، آنے سے پہلے بہتر سلوک فرمانا، ہر قسم کی سختی سے بچانا۔ اللہ میں معلوم ہے ہم نے گناہ کر کے تجھے اپنے سے دور کر دیا اور نیکی والی زندگی کے بالکل قریب نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اپنا قرب دے، اپنی محبت عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ سچی محبت نصیب فرما، آپ سے خاص تعلق عطا فرما، آپ سے خاص محبت عطا فرما، اسی محبت کو قبول فرما، ہر سال مدینے کی حاضری عطا فرما، اللہ ہر سال مدینے کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا بھائی قمر بیمار رہتا ہے، ان سمے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ سب کی دینی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دے، اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اعمال کا، اور پتہ ہے آپ کو ہمارے کردار کا، سارا کچھ لے کے تیرے دربار میں آئے، تیرے سے کون سی اللہ چیز ڈھکی چھپی ہے۔ یا اللہ نہ ہمارے کال دیکھ یا حال دیکھ، یا اللہ نہ ہمارے نام اعمال دیکھ، آج اپنی رحمتوں سے فیصلے فرما دے، آج ہمارے سے، ہماری نسلوں سے، ہمارے بچوں سے، ہماری بچیوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اتنا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ اتنا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ اتنا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہونا۔ تو اس سے ہم دور ہونا چاہیں پھر بھی ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں اپنے تعلق کی کوئی پہچان عطا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت کی رسوائی سے، یا اللہ موت کے وقت کی رسوائی سے محفوظ فرمانا، بے عیب موت عطا فرمانا، ہر قسم کے حفاظت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یا اللہ اہل اللہ کے قدموں میں قبر عطا فرمانا، اللہ ہمارے بڑوں کے قدموں میں قبر عطا فرمانا۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہمارے مسئلے حل فرما، ہمارے بچوں کے مسئلے حل فرما، بچوں کی شادیوں کے رشتوں کے مسئلے حل فرما۔
یا اللہ اگر تو نے نرینہ اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ان کے نصیب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرما، اچھی بہویں عطا فرما، اچھے داماد عطا فرما، جو بہووں اور داماد کی طرف سے نہ خوش ہے اللہ خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ پاک خوشیاں تو تیرے قبضے میں ہیں، اپنے خزانوں سے خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والعصمۃ من کل ذنب والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا نفسا الا کرمتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمیں ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے اس پروگرام کو ہمارے شہر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے خیر کا برکت کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ کامیابی کا ذریعہ فرما دے، ناکامی سے بچا لے۔ 40 سال عمر عزیزت گزر، اللہ 40 سال کے ہو گئے، گناہ نہ چھوڑے، گناہ کر رہے شرم نہیں آتی۔ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تجھے منہ دکھانا ہے، تیرے حبیب کو منہ دکھانا ہے۔ اے اللہ فرشتے جب تیرے دربار میں ہمارا آج رجسٹر پیش کریں گے، نہ فرمانوں میں نہ کرنا، فرما برداروں میں کرنا۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس عاجزی ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس آنسو ہیں، بد نصیب ہیں، ہمارے آنسو بھی تو نہیں نکلتے۔ اے اللہ کیا کریں، ہمیں رونے کا ڈھنگ نہیں آتا، دنیا دنیا کے آگے روئے، کاش تیرے آگے رونا نصیب ہو جائے۔ یا اللہ اس رونے کو تو قبول فرما لے۔ قیامت کا دن ہو، اے اللہ جب جہنم کی آگ جہنم سے نکل کر بندوں کو تیرے اپنی طرف کھینچتی ہو، اے اللہ چہرے پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر تیری جہنم کی آگ کو بھی حیا آ جائے۔ اے اللہ فرشتوں کو جو ہمارے کندھوں پہ سوار ہیں، اے اللہ انہیں گواہ بنا لے کہ تیری محبت میں روئے تھے، تیرے ڈر سے روئے تھے۔ یا اللہ وہ کہاں چلا گیا حضرت ربی جس نے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی اور روزانہ اس قبر کے اندر بیٹھ جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا اے قبر تجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور تیرے میں آنے والوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اے قبر تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کرتی، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اے اللہ اس ربی کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سارا دن اے اللہ یہ گھر کی بنائی ہوئی قبر میں روتا رہتا تھا۔ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں قبر بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا اللہ پتہ نہیں ہماری جسموں کو جانور نوچیں گے یا پرندے اپنی چونچوں میں لے کے اڑیں گے، یا اللہ پتہ نہیں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، یا اللہ پتہ نہیں کفن کا ٹکڑا حلال کا ملے گا کہ حرام کا ملے گا۔ یا اللہ ہمیں تو اپنے بادبانوں سے خیر کی دعا کی امید بھی کوئی نہیں۔ اے اللہ اگر آپ نے اپنے گھر بلا لیا ہے تو ہماری دعائیں بھی قبول فرما لینا۔ یا اللہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ تیری رحمت نے آج ان سے منہ موڑا ہوگا، اے اللہ ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ تیری رحمت گھر سے اٹھا کے لائی ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تیرے دربار میں چھوٹے چھوٹے کم سی ننھے بچے بیٹھے ہیں اور تیرے دربار میں بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ یا اللہ گھر میں چولہے میں آگ جل رہی تھی اور چولہے کی آگ کو سلگانے کے لیے ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو، اس آگ کی بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے تیار کر رہی تھی، تو پوچھا کسی نے کہ کیا کر رہی ہے، کہ چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالنی ہو، اس کی وجہ سے بڑی لکڑیاں جلیں گی۔ اے اللہ یا اللہ جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ جس سے جہنم کی آگ اور بھڑک جائے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ یا اللہ ماں کی کوکھ میں رحمتیں برکھیرنے والے اور ماں کی آغوش میں دودھ کی دھاریں پلانے والے رب ہمیں جہنم کی آغوش میں نہ ڈالنا اور جہنم کے مشروبات سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم کسے لے کے آئیں؟ یا اللہ پہلے وقتوں میں لوگ اپنے شاگردوں کو دکھاتے تھے، لوگ اپنی اولادوں سے واسطے دیا کرتے تھے، اللہ نہ ہم اس قابل نہ ہماری اولاد اس قابل، لیکن تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تیری رحمت کا پیمانہ تو بڑا وسیع ہے۔ اے اللہ صرف پاکستان میں نہیں
پوری دنیا میں آج کی رات تیرے بندوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹوں میں، کوئی بڑوں میں، کوئی جوانوں میں، کوئی بزرگوں میں۔ اے میرا رب تجھے رو کے دکھا رہا ہے، جس کے رونے پر تیری رحمت کھچ کھچ کے آسمان سے زمین پر آ رہی ہے، اس کے صدقے اللہ آج سب کا رونا قبول فرما لے۔ یا اللہ میری مائیں، میری بہنیں گھروں کے اندر تجھے پکار رہی ہیں اور تیری محبت میں تیرے ڈر سے آنسو نکال رہی ہیں، اللہ ان سب کے آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ دنیا کی تنگ دستیاں، دنیا کی ذلت سے بچا لے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کے در کا بیکاری نہ بنانا، اللہ کبھی ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، جب بھی پھیلائے تیرے آگے پھیلائے، ضرورت اللہ پوری فرما دے۔ بچیاں جوان ہیں، رشتے ہیں کوئی نہیں، رشتے ہیں تو معیاری کوئی نہیں۔ جن بچیوں پر ہم نے اللہ پھول برسائے، آج ان بچیوں کے اوپر مار پڑی اور طلاقوں کے ہار لے کے گلے میں بیٹھ گئی۔ اللہ ہماری بچیوں کو اس ظلم سے بچا لے، ہماری بچیوں کو طلاق کی لعنت سے بچا لے، ہماری بچیوں کو اچھے گھر عطا فرما دے۔ ساری رات ماں باپ نے اپنی بچیوں کو بستر سے اتر نہ دیں، آج وہ بچیاں یا اللہ گلی کا کوڑا بن گئی۔ یا اللہ ہمارے سینوں کی رونقوں کو بچا لے، ہماری نئی نوجوان نسل کو اللہ ظلم کی گھاٹی میں اترنے سے بچا لے، عزت نصیب فرما۔ جتنے بیماریاں ہیں، جتنے گھروں میں ہیں، حافظ صدیق صاحب کے چھوٹے پوتے کو اللہ صحت عطا فرما دے۔ اللہ اس کے ماں باپ کی خوشی اس کے بچے میں ہے، اللہ اس خوشی کو سلامت رکھ، اللہ اس خوشی کو سلامت رکھ، دنیا کی تیز تند ہواؤں سے بچا لے۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہمارے دوستوں نے، ہمارے بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے ہمارے سے منہ موڑا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں رلایا تو ان کو ہنسا دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے گیلے کیے اللہ تم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جنہوں نے خام خواہ ہم سے دشمنی اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم نے جس کا حق کھایا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس نے ہمارا حق کھایا ہم نے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس وقت تک یہاں سے اٹھنے نہ دینا جب تک ہمیں معاف نہ فرما دے۔ اے اللہ اگر یہ معافی مانگنا آپ کو پسند ہے تو اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کا وقت آئے، اے اللہ موت کے وقت منہ نہ پھیر لینا، بلکہ اللہ جس طرح ماں گوشت میں لیتی ہے اپنی رحمت کی گود میں لے لینا۔ یا اللہ قبر کی گھاٹی بڑی سخت ہے، تیرے نبی بھی رو دیے، اللہ اس گھاٹی سے ہمیں بچا لے، قبر کی سختی سے بچا لے، دنیا کی ناکامیوں سے بچا لے، قرضوں سے نجات دے دے، اللہ قرضوں سے نجات دے دے، پریشانیوں سے نجات دے دے۔ زندگی گزر گئی روزگار تلاش کرتے کرتے، اللہ روزگار عطا فرما دے۔ خسارے میں لٹ پٹ گئے، اب خساروں کو نفع میں بدل دے۔ اے اللہ خساروں کو نفع میں بدل دے۔ اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما، اللہ میں جہاد کے لیے قبول فرما، شہادت کے رتبے نصیب فرما، دعوت کے شعبے میں قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بچوں کے شرارتوں کو بکھرتے دیکھا، سمٹتا نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا فرما دے۔ یا اللہ ماں باپ نے ان تک کوشش کی اپنی بچے اور بچیوں کے کردار بنائے، لیکن اللہ کردار کا معیار تو تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ اولاد کی وجہ سے ہماری قبروں کو تانا نہ دینا، اللہ اولاد کی وجہ سے ہماری پگڑیوں ہمارے سروں کو نہ جھکانا۔ یا اللہ اولاد کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ آج سب سے راضی ہو جا، ریڈی باندھ سے لے کے تاجر تک راضی ہو جا، امیر سے لے کے غریب تک راضی ہو جا۔ اللہ گناہگاروں سے راضی ہو جا۔ اے گناہگاروں کے رب تو نے تو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جائے تو جائے کہاں، تیرے در پر آ گئے۔ سردی کا موسم ہے، رات کے اندھیرے میں اس سردی میں کسی کے دروازے کی کنڈی بجائے اللہ وہ گرم بستر چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ گناہگار تیرے دروازے پر آ کر دستک دے رہے ہیں، اللہ تو اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جا۔ یا اللہ جن بندوں کے لیے تیرے منادی اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت دینے والا آ جاؤ، وہ مغفرت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ان بندوں میں ہم کو شامل فرما لے۔ اللہ آج جن کو رزق بٹ رہا ہے ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ اگلے سال کی روزی کے فیصلوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ اگلے سال کی سختیاں ختم فرما دے، اگلے سال کے شفا یابوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، قیامت کے دن نیکوکاروں میں کھڑا کرنا۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ہم زمین پہ رو کے کہہ رہے تو راضی ہو جا،
تو عرش بری سے کہہ دے او میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا. یا اللہ ہمارے رونے کو آج قبول فرما لے. یا اللہ جو آج ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ وہ بیماریاں جن کا نام نہ سنا تھا وہ بیماریاں ہماری زندگی میں آ گئیں اللہ ان بیماریوں سے نجات عطا فرما, شفا عطا فرما. ان بیماریوں کو ہم سے دور کر دے. اللہ ان بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بیماری آ رہی ہے اسے آنے سے پہلے شفا میں تبدیل فرما دے. یا اللہ یا اللہ اللہ اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما, پوتا پوتی کی نعمت عطا فرما. جن کو مل گئی اللہ اس نعمت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, افواج پاکستان کی حفاظت فرما. پچھلے دنوں ہمارے مہار صغیر اللہ صاحب اور ہماری مسجد کے صدر مہار عمر اللہ صاحب کی یا اللہ گھر کے اندر مہار صاحب کی پھپھو کا ظہیر اللہ کی پارمر اللہ کی پھپھو کا یعنی مہار ظہیر اللہ صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا. اللہ ان کی مغفرت فرما, ہمارے مہار صاحب کی مغفرت فرما. مسجد کے شروع سے لے کر نمازی اخیر تک اللہ جو 40 سال پہلے سے لے کر اب تک یا اس سے پہلے جو فوت ہوئے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما, سب کے درجات بلند فرما. اللہ جہاں سے سحری کا انتظام ہوا, کھانے کا انتظام ہوا اللہ ان کی روزی رزق میں برکت عطا فرما. اللہ بھائی نعیم کے کاروبار میں برکت عطا فرما, عزت آبرو کی فیصلے فرما. یا اللہ جنہوں نے محبتیں بکھیری تو ان سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے جامع عثمانیوں کو آباد فرما, اللہ ہمارے جامع عثمانیوں کو آباد فرما, اس مسجد کو آباد فرما. اللہ بہت سو نے اپنی ماؤں کو اٹھا کر کندھے پر قبرستان چھوڑ دیا, کئیوں کی مائیں گھر میں ہیں. یا اللہ ان کی ماؤں کی زندگی میں برکت عطا فرما. ہمارے مولانا صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں جیسی کیسی ہے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اللہ اس کا سایہ سر پہ سلامت فرما. اللہ اس کی رحمت برکتیں جامع عثمانیہ پہ ہوتا. یا اللہ اس کا فیض جاری فرما. اللہ ہم گواہ ہیں تیری بندی کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے, تسبیحات ذکر کے ساتھ تعلق ہے. اللہ اس وجود کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا, اللہ اس کے وجود کو ذریعہ رحمت بنا. پتہ نہیں کس کس کی مائیں گھر میں ہیں اللہ سب کی ماؤں کی عزت میں اور عمر میں برکت عطا فرما. اللہ جن کے سارے موجود ہیں اللہ ان کے باپوں کا سہارا تدیر سروں پہ سلامت فرما. جن کے چلے گئے قبرستان چھوڑ کے آگے اللہ ہماری دعاؤں اور اپنی رحمتوں کے صدقے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ آج ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے قبرستان میں جتنے مدفون ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ آج اہل آنے قبرستان کی یا اللہ خاموشی کو رونق کے اندر تبدیل فرما. یا اللہ ان کی خاموشی کو رونق میں تبدیل فرما. یا اللہ صبح صادق سے پہلے سب کی مغفرت کا اعلان فرما. اللہ رمضان کے روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان آ رہا ہے اللہ اس کی بہاریں عطا فرما. اللہ اس کے خرچے اپنے خزانوں سے پورے فرما. عید کی خوشیاں اپنے خزانوں سے عطا فرما. روز افطاری کا انتظام فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے وجود کو گناہ کی طرف نہ دھکیلنا, ہمارے ذہنوں کو گناہوں سے پھیر دے, ہماری روحوں کو گناہوں سے پھیر دے. اے اللہ ہمیں بچا لے, اے اللہ ہمیں بچا لے, اے اللہ ہمیں بچا لے. بچنے کے سارے راستے بند ہو گئے, اب تو ہی ہے نا اللہ, تو ہمیں نہ چھوڑنا. ہمیں اپنوں نے بھی چھوڑا اور غیروں نے بھی چھوڑا, غیروں سے کیا گلا, اپنے نہ رہے. اے اللہ تو ہمیں بچا لے. ہمارے بچے دین و دنیا پڑھ رہے اللہ انہیں کامیاب کر دے, عزت والے انسان بنا, اپنے فرما بردار بنا. یا اللہ ہماری بچیوں کا نصیب اچھا فرما دے. اللہ بچوں کا نصیب اچھا فرما دے. یا اللہ بچوں کا نصیب اور بچیوں کا اچھا فرما دے. اللہ رونا آنکھ کا زیور ہے, صرف اپنی محبت کا رونا عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت میں دل کا دھڑکنے والا بنا دے. یا اللہ اس ادارے کے خادمین, اللہ اس ادارے کے باورچی, یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء اللہ قابل رشک لوگ ہیں, اللہ خدمتگار ہیں, 5-5 6 نمازیوں کے لیے خدمت کا انتظام کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. ہر عتیق و رحمان و برادران کو جزائے خیر عطا فرما. مولوی محمد عمر کی والدہ کی مغفرت فرما, اس کے والد کو صحت عطا فرما. اللہ اس کے والد کو صحت عطا فرما. یا اللہ اس کے والد کو صحت عطا فرما. محمد بلال خادم کو نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ اپنے خزانوں سے نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ راضی ہو جا, ناراض نہ ہونا. اللہ راضی ہو جا, ناراض نہ ہونا. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے
اللہ آپ فخر فرماتے ہیں، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تیری رحمت کو حیا آتا ہے۔ اے اللہ آج تیرے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے دربار میں جھکائے ہوئے ہیں، ہمارے جھکنے کو بھی قبول فرما، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو بھی قبول فرما، دعائیں قبول فرما، مدد فرما، دستگیری فرما، رونے والی شکلوں پر ہی رحم فرما دے، رونے والی شکلوں پر رحم فرما دے، ہماری گریہزاری ہوموں پر رحم فرما دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی شیرنی تقسیم ہوگی، اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور انشاءاللہ 3:30 بجے دوسری نشست کے لیے آپ حضرات محبت کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ کے لیے کھانے کا سحری کا انتظام، جو روزہ رکھنا چاہیں اللہ جسے توفیق دے، ویسے بھی کوئی آنا چاہے تو کوئی قید نہیں ہے۔ 3:30 بجے انشاءاللہ تعالی مجلس ذکر ہوگی اور نوافل انفرادی طور پہ تہجد پڑھیں گے، اس کے لیے اجتماعی ذکر اور دعا کریں گے، پھر اس کے لیے بعد سحری کا انتظام اور پھر انشاءاللہ فجر کی نماز کی ادائیگی ہوگی۔ آگے سے چلو، اللہ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ صلاۃ تسبیح میرے عزیزو، کوئی گھر میں پڑھنا چاہے، کوئی انفرادی طور پہ پڑھنا چاہے وہ اپنے گھر پڑھ سکتا ہے انفرادی طور پہ۔ مسجد ماشاءاللہ 24 گھنٹے صبح تک کھلی ہے، تو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اللہ سے بیٹا بنا لیا تھوڑی گل ہوتی اتنا تو بہت ٹائم لگے گا۔ سحری میں آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔